الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. حضرات گرامی، جیسا کہ آج کل مشہور چل رہا ہے کہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ وہ سونا جو مستعمل ہے، جو عورتیں پہنتی ہیں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کلیئر کرنا ہے کہ کیا علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کہا ہے. چنانچہ ان کی کتاب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے والا ہوں. لیکن سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، 1352 نمبر کی حدیث ہے، کتاب الزکوٰۃ کے اندر یہ حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم چاندی کی زکوٰۃ ہر 40 درہموں میں 1 درہم ادا کرو اور 199 درہموں میں زکوٰۃ ادا نہ کرو. یعنی اگر 200 درہم سے زیادہ کم ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. جب 200 درہم ہو جائیں تو ان میں 5 درہم زکوٰۃ دو، یعنی جو 2.5% کے حساب سے اس میں زکوٰۃ دینا ہے. تو یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو ہے آگے وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. فرماتے ہیں موجودہ وزن کے مطابق 20 دینار یعنی 7.5 تولہ یعنی 87 گرام. اب اس میں کچھ لوگ 87 گرام میں یا 85 گرام میں کہتے ہیں 8.5 تولہ ہے یا 7.5 تولہ ہے. تو ہم اگر گرام کے حساب سے جانیں تو 87 یعنی 85 یا 87 گرام تک آتا ہے سونا. تو اس میں 2.5% کے حساب سے چاہے سونا نکالیں چاہے اس کے مطابق پیسہ نکال دیں آپ. اسی طرح سے 200 درہم جو چاندی کا ہوتا ہے 52.5 تولہ کے اعتبار سے جانا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ 612 گرام بنتا ہے. اگر 612 گرام سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر زیادہ ہے یا 612 گرام ہے تو زکوٰۃ اس کے اندر ہے. اس میں تولے کے اعتبار سے آپ جو بھی تولہ کرنا چاہیں. تولے کے اعتبار سے ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ پہلے زمانے میں جو ہے 12 گرام کا 1 تولہ مانا جاتا تھا اور آج کے زمانے میں 10 گرام کا 1 تولہ مانا جاتا ہے. لہذا گرام 87 گرام یا 85 گرام سونا ہو اور اسی طرح سے 612 گرام چاندی ہو تو ہمیں 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دینا چاہیے. اگر وہ چیز سونا جو ہے مستعمل ہو، یعنی عورتیں اگر پہنتی ہوں تو بھی ہمیں زکوٰۃ دینا چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ میں ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے جو آپ کے سامنے میں ابو داؤد شریف جو ہے یہ جو ہے جلد نمبر 2 کھولا ہوں آپ کے سامنے. ترجمہ جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے. یہاں پہ حدیث نمبر 1563 میں ایک حدیث آتی ہے اور اسی طرح سے 1564 میں حدیث نمبر 1565 میں ایک حدیث آتی ہے. ان تینوں حدیثوں میں جو ہے ان میں سے ایک حدیث جو ہے ضعیف ہے اور 2 حدیث جو ہے صحیح ہے. اس میں یہ چیزیں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے. ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی اور بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے. آپ نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے آنکھ کے 2 کنگن پہنائے؟ چنانچہ اس عورت نے اس کو اتارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا اور کہنے لگی یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. یعنی اس کی بیٹی جو ہے کنگن پہنی ہوئی تھی. اب یہ حدیث آپ کے سامنے ہے 1563 نمبر کی حدیث صحیح ابو داؤد کے اندر ہے. یہ حدیث اسنادہ صحیح، یعنی یہ حدیث جو ہے صحیح ہے. آپ کے سامنے یہ چیزیں موجود آپ کے سامنے جو ہے میں دکھا رہا ہوں یہ چیز ہے. اور اسی طرح سے ایک حدیث تو ضعیف آ رہی ہے لیکن 1565 نمبر کی حدیث بھی اسنادہ صحیح آپ کے سامنے جو ہے یہ ذکر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، رہی بات یہ کہ اس میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تینوں حدیثیں ضعیف ہیں. حالانکہ جو ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو صحیح کہا ہے اور اسی طرح سے حسن حدیث بھی ہے اور صحیح بھی آپ کے سامنے ہے. خیر، اگر یہ مانا جائے کہ حدیث ضعیف ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے اس کے اندر جو ہے جو استعمال کی چیزیں ہیں اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے. لہذا اس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. اختلاف کے وقت سب سے راجح قول جو بتاتے ہیں وہ یہ ہے جو آپ کے سامنے انشاءاللہ میں بیان کروں گا. محمد صالح المنجد، شیخ محمد صالح المنجد کا جو ہے فتویٰ نکلا ہے، اس کے اندر آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ فرماتے ہیں کہ لیکن پھر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہی محتاط اور بری الذمہ ہونے کے لیے بہتر معلوم ہوتا ہے. چنانچہ خطابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے. معالم السنن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17. اسی طرح شیخ محمد امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنا ہی محتاط ہے، کیونکہ جو شخص
شبہات سے بچے وہ اپنے دین اور آبرو کو محفوظ بنا لیتا ہے، اور شبہ والی چیز کو چھوڑ کر یقینی چیز کو اپنانا چاہیے۔ باقی کامل علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے پاس ہے۔ یہ جو ہے اس کی دلیل جو ہے جہاں سے لیا گیا ہے اضواء البیان جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 134، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں جو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کا فتویٰ ہے کہ جو ہے مستعمل جو زیور اس کے اندر نہ دیا جائے، تو میرے پاس کئی فتوے ان کے پاس موجود ہیں، اور اصل کتاب فتاوی نور علی الدرب علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ الجزء الخامس عشرہ یعنی 15ویں جو ہے جز کے اندر یہ چیز آپ کے سامنے سب سے پہلی چیز میں بیان کروں گا، صفحہ نمبر 150 اور 151 میں جو دیا ہے، اس میں دیکھیے یہ چیز ہے، یہ ڈائریکٹ جو ہے موبائل سے فوٹو لیا ہوا ہے۔ اس میں دیا ہے فالمقصود ان الصواب والقول بان الزکاة واجبہ فی الحلی، یعنی زیور کے اندر من الذهب والفضہ، چاہے چاندی کا ہو چاہے سونے کا ہو، زیور کے اندر بے شک زکوٰۃ ہے۔ ان الصواب بہتر یہی ہے، وہ 20 مثقالا، اور وہ 20 مثقال ہے، یعنی 87 گرام تقریباً اس کا آتا ہے۔ ایک چیز آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، یہ چیز صفحہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز میں آپ کے سامنے بیان کروں جو فتاوی نور علی الدرب کے اندر سے ہی ذکر ہے، فرماتے ہیں کہ الذهب مع للبس وهكذا الفضة، تیار شدہ پہننے کی، چاہے سونا پہننے کا، چاہے سونا ہو چاہے چاندی ہو، زیور، الصواب ان فیہ الزکاة، بہتر یہی ہے کہ اس کے اندر زکوٰۃ دیا جائے۔ وفي قول بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ انه لا زکاة فی ذلك، کہ اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں اس کے بعد لكن الصواب ان المعدة للبس والملبوس وغیرهما کل فی ذلك الزکاة، ہو سکتا ہے اعراب کی وہ غلطی ہو، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے بیان کروں کہ کہتے ہیں ثواب یہی ہے کہ تیار شدہ ملبوس یعنی جو پہننے کی چیزیں ہیں، وغیرهما یعنی کے علاوہ کلھا فیہا زکاة، ان دونوں کے اندر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ان دونوں کے اندر ہے۔ یہ دوسرا فتویٰ آپ کے سامنے ذکر ہے، یہ چیز آپ ہے۔ اور تیسرا اسی طرح فرماتے ہیں، تیسرا جو ہے باب نمبر 77 میں اور صفحہ نمبر 152 کے اندر، اسی کتاب کے اندر 15ویں جلد کے اندر ہے کہ وہ ثواب ان الحلی فی زکاة اذا بلغ النصاب، جب نصاب کو پہنچ جائے زیورات کے اندر تو اس کے اندر زکوٰۃ ہے۔ ھذا هو الصواب من قول العلماء، یہ تمام علماء کے قول کے سب سے بہتر جو ثواب ہے، سب سے بہتر جو قول ہے یہی ہے، یہ آپ کے سامنے یہ چیز ذکر ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی پھر چیزیں ہیں، فرماتے ہیں القول الثانی ان علیہ الزکاة والصواب والارجح، صفحہ نمبر 140 میں ذکر فرماتے ہیں کہ دوسرا قول یہ ہے کہ بے شک اس کے اندر زکوٰۃ ہے، وہ ثواب وہی بہتر ہے، هو الارجح، اور سب سے راجح یہی ہے، سب سے راجح یہ ہے، باب نمبر 72 اور صفحہ نمبر 140 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چیز آپ کے سامنے بیان کی گئی، 4-5 فتوے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، جو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کہتے ہیں کہ جو ملبوس چیزیں ہیں، جو مطلب یہ کہ جو پہننے کی چیزیں ہیں، پہننے کے زیور ہیں، چاہے وہ سونے کا ہو یا کہ چاندی کا ہو، اس کے اندر زکوٰۃ نہیں، یہ چیز غلط ہے، اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز صحیح نہیں ہے، لہذا بہتر یہی ہے، راجح یہی ہے، جیسے جس سے پہلے جو ہے فتویٰ بیان کیا گیا، ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گیا، ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث بھی بیان کی گئی آپ کے سامنے، لہذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ارجح اور راجح اور ثواب اور بہتر جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ پہننے والے زیورات میں، چاہے وہ چاندی کے ہوں چاہے سونے کے ہوں، اس کے اندر زکوٰۃ دیا جائے، یہی بہتر ہے، یہی محتاط ہے، ہم سب کو چاہیے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی یہی ہے، وہ بھی اسی پر جو ہے فتویٰ دیتے ہیں، لہذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ زیورات وہ جو پہنے ہو یا نہ پہنے ہو، چاہے اس کو جمع کیا گیا ہو یا نہ جمع کیا گیا ہو، یا روزمرہ کا پہننے کی چیز ہو یا کبھی کبھی پہنتے ہو، اس کے اندر اگر 85 یا 87 گرام ہوتا ہے تو زکوٰۃ ادا کیا جائے، اور اگر چاندی ہے تو 612 گرام جب ہوتا ہے تو اس کے اندر زکوٰۃ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے اور زکوٰۃ حق الامکان اور کما حق کو ادا کرنے کی توفیق فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔